ہمارے پیروں پہ اگتے چھالے تمہارے سینوں پہ چپکے تمغوں سے 20% زیادہ ہوں گے۔ تم آج نوحہ سنو ہمارا، وہ چھوٹے بچے جو سرد راتوں کو ماں کی چھاتی سے کٹ چکے ہیں، انہی سے پوچھو کہ کرب کیا ہے۔ کبھی کسی ماں سے پوچھنا تم کہ 8 سالوں کے بعد بیٹوں کی مسخ لاشوں کا درد کیا ہے۔ مجھے بھی ایک دن خبر ملی تھی کہ لاپتہ باپ مر چکا ہے۔ اگر کبھی تھوڑا وقت پاؤ، یہاں کی عورت سے بات کرنا جو ایک دہائی سے اپنے شوہر کا عکس اپنی نظر سے تھامے کھڑی ہوئی ہے۔ میرے معزز عظیم منصف، تم ان کے بیٹوں سے پوچھ لینا جو اس سے پہلے تو کرب کربل پہ سینہ زن تھے، اب اپنے والد کو رو رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے مردوں کے اتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی میت کو کندھا دینے کو صرف عورت بچی ہوئی ہے۔ تم ایک لمحے کو یاد کر لو وہ سارا منظر، یزیدی لشکر کے ساتھ زینب دمشق و کوفہ کی سمت دامن بچا کے روتے ہوئے گئی تھی، مگر مخالف جو اب بھی ڈٹ کر یہ کہہ رہا ہے وہ کربلا تھا، یہ برملا ہے، تو یاد رکھنا تمہارے بوٹوں سے اڑتی مٹی تمہارے چہروں پہ خاک ہوگی۔ مجھے تو ان سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہے لوگوں کہ ان کی خصلت ہے ایسا کرنا، مگر کہاں ہیں وہ لال پرچم جو مارکس وشنو کو مانتے ہیں؟ وہ فیمنزم کے گیت گاتی علم اٹھائے کہاں گئی ہیں جو چیختی تھیں ہر ایک عورت کو زندگی دو، ہر ایک عورت کا حق ہے جینا؟ کہاں گئے ہیں حقوق انسان کے سب ادارے؟ وہ سارے ملا کہاں گئے ہیں جو ممبروں پر خطاب کرتے ہوئے ملے تھے؟ انہیں بھی چھوڑو کہ یہ بھی سارے کسی کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں۔ میرے معزز عظیم منصف، یہ ساری روداد ہے ہماری، اگر وہ اب بھی نہیں رکے تو تم ان سے کہنا وہ کہہ رہی تھی تمہاری بندوق کچھ نہیں ہے میرے بلند حوصلے کے آگے۔ یہ بات کرتے ہی اس نہتی جوان لڑکی کا سر بدن سے جدا ملا تھا۔ میں اس عدالت کے ایک کونے میں ہی کھڑا تھا جہاں نے حیرت کی تیرگی میں یہ میرا دوجا مقدمہ تھا۔ یاس اٹھائے کھڑا ہوا تھا کہ اب خدا کی نگاہ دیکھے گی جبر ہم پر، مگر وہ کیا ہے، خدا کچھ اپنے ضروری کاموں سے اب کے مصروف ہو چکا تھا۔ وہاں سڑک پر ہماری بہنوں کے جسم مردہ پڑے ہوئے تھے، یہاں پہ منصف بھری عدالت میں اگلی تاریخ دے رہا تھا۔